بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 25 اگست ہے، پیر کا دن ہے، اور یمن اسرائیل کی لڑائی اس وقت مزید شدت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کیونکہ گزشتہ رات کو یمن کے اوپر اسرائیل کی جانب سے زبردست قسم کے حملے کیے گئے۔ 30 حملے یکمشت وہاں پر ہوئے اور بمباری ہوئی۔ ان کا صدارتی محل وہاں پر اس کو نشانہ بنایا گیا، ریلوے اسٹیشنز کو اور مختلف اہم ترین مقامات کو نشانے پہ لیا گیا۔ لیکن اس کے فی الفور بعد جو اسرائیلی حملہ ہوا، اس کے بعد جو یمن ہے، یمن کی جانب سے جوابی وار کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے ہائپرسونک میزائل، ڈرون میزائل اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ راکٹس کے ساتھ جو ہے وہ جوابی حملہ کیا ہے، جس میں جو اسرائیلی جو اہم ترین مقامات میں جو دو بڑے ان کے اہم ترین سپاٹ ہیں ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبر ہے، جس میں اسرائیلی فوجی اڈا اور پھر جو لود ایئرپورٹ ہے اس کو نشانے پہ لیا گیا ہے۔ کیسے یہ آپریشن لانچ کیا گیا؟ یوں کہہ لیں کہ اب یہ مزید جو جنگ ہے وہ ایک ورسٹ کنڈیشن اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یمن تو پہلے بھی حملے کر رہا تھا۔ یمن تو آئے روز ایک دو میزائل مسلسل پچھلے 2 سال سے 20 مہینے سے وہ حملوں کے ذریعے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ انگیج رکھے ہوئے ہیں، وہاں انسرٹینٹی، وہاں پر ایک غیر یقینی صورتحال، اور پھر جب بھی میزائل آتا ہے تو وہاں پہ یوں کہہ لیں کہ سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بھاگتی ہوئی شیلٹرز کے نیچے جاتی ہے تاکہ کہیں وہ اس کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تو اب یہ جو آپریشن جو ہو رہا ہے، اب تو یوں کہہ لیں کہ ایران نے بھی پہلے جس طرح سے مکمل طور پر یوں کہہ لیں کہ ایک آخری جنگ کا اعلان کیا تھا، آخری جنگ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اس کے بعد مکمل طور پر سکون ہو جائے گا، لیکن اب جو ایران ہے اور جو ٹرکیہ ہے، ٹرکیہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر گریٹر اسرائیل بنتا ہے تو پھر ٹرکیہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا، اس کا بھی کئی جو اہم ترین اس کے مقامات ہیں اور اس کی زمین کا ایک بڑا حصہ وہ اس کے اندر جانے والا ہے۔ کیونکہ جو اسرائیل کی جانب سے ایک نقشہ جاری کیا گیا ہے، اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ آخر یہ اگر ایسا ہوتا ہے، سعودی عربیہ، ترکیہ، سیریا اور پھر یہ جتنا بھی ایریا آتا ہے وہ اس کو گریب کرنے کے چکر میں، تو اب جو اس وقت ایران اور ٹرکیہ کا اتحاد وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا، اور ایک مشترکہ طور پر حملے کے حوالے سے خبر ہے، جس کے بعد جو دشمن ہے اس کی چیخیں 7ویں آسمان تک سنائی دے رہی ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جس طرح سے آئے روز لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی جو ایران ہے، ایران کی جانب سے نئے معاہدے کیے جا رہے ہیں، نئے اگریمنٹس ہو رہے ہیں، امریکہ تھاٹ ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے اندر ڈپلوائے کر رہا ہے اور پھر اپنے جنگی بیڑے وہاں پر لا رہا ہے۔ ابھی یمن کی جانب سے جس طرح سے ریٹیلیٹری کارروائی کی گئی، وہ تمام تر ڈیٹیلز اور پھر یہ جو اتحاد کو لے کر پھر کس طریقے سے پورے کے پورے سیناریو کو بدلنے کے لیے امریکہ اور پھر جو سیریا کے اندر انٹروین کرتا ہوا، وہاں پہ پیش قدمی کرتا ہوا جو اسرائیل کے ساتھ وہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز بڑی اہم 1 by 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پہلے 2 چینلز بین ہو چکے، یہ آپ کا چینل ہے، آپ نے چلانا ہے۔ چینل کو ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور پھر کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ مست دیجئے، اور پھر جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اسرائیل نے یمن بھر میں 30 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں اور متعدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، جبکہ مبینہ طور پر اہداف میں پاور سٹیشن، صدارتی محل، آئل کمپنی سٹیشن جو ہے وہ شامل تھے، جس سے بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا۔ لیکن امریکہ نے جس طریقے سے اس میں انٹروین کیا ہے یا نہیں کیا، اب یمن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے آج یمن پر بمباری کے اندر حصہ لیا ہوگا۔ ایک بار جب ہم اپنے خلاف امریکہ کے ملوث ہونے کی تصدیق کر لیتے ہیں تو ہم اس کے مفادات پر ضرب لگا کر جوابی کارروائی کریں گے۔ نمبر 1، امریکہ کو لے کر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی جب امریکہ کی جانب سے اس کا ساتھ دیا گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے ان کے جنگی جہاز گرائے تھے، سمندر برد ہوئے تھے، پھر ان کے جو بحری بیڑے ہیں ان کو نشانہ پہ لیا گیا تھا، 3 پھر کتنی بڑی تعداد میں ان کے فوجی جو ہے وہ بھی نشانہ بنے تھے، ہلاکتیں وہ بھی رپورٹ ہوئی تھیں۔ لیکن اب جو اسرائیلی ذرائع کے مطابق جمعے کے روز جو یمن سے داغا جانے والا جو میزائل تھا، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا جو دھماکہ خیز وار ہیڈ جو تھا وہ اس سے لیس تھا، جس سے اسرائیل کو شدید خطرہ لاحق تھا اور یمن پر جوابی حملے کا آغاز بھی بنا۔ لیکن ابھی جو یمن کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے تل ابیب کے مرکز میں جو تازہ ترین میزائل مارے
اس نے اسرائیل کی قومی سلامتی کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، مفلوج کرنے کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کا انتظار کریں۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ حملہ ہوا ہے اس نے پورے کے پورے سیناریو کو بدل کے رکھ دیا۔ یمنی جو حوثی ہیں ان کی میزائل فورس نے فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے تل ابیب کے علاقے میں جو لود ہوائی اڈا ہے اس کو نشانہ بناتے ہوئے فوجی آپریشن کیا، جس میں اسرائیلی جو انٹرسیپشن سسٹم ہے اس کو نظر انداز کیا گیا، اور آپریشن نے وہاں پر اپنا مقصد حاصل کیا۔ یہ یمن جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، جس سے جو دشمنوں کے درمیان بڑے پیمانے کے اوپر انتشار پیدا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے دشمنوں کے جو ایک اندر ہجانی کیفیت پیدا ہوئی، اور اسرائیل کو وہاں پر جو ان کے لوگ ہیں، اسرائیلی جو عوام ہے، ان کو پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا اور ہوائی اڈوں کی کارروائیوں کو معطل کرنا پڑا۔ اور یمنی حوثی جو ہیں ان کی یو اے وی فورس نے مختلف ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے جو اہم ترین اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا، جس میں سے ایک فوجی اور دوسرا اہم ترین اہداف ہوائی اڈا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ دعویٰ جو یمن کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی یمنی عوام کے حوالے سے یمنی حوثیوں نے باقاعدہ دعویٰ کیا کہ وہ مل کر غزہ میں جو وہاں پر لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کی قربانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قوم کے دشمنوں کے خلاف ڈٹ جانے اور اپنا مکمل طور پر اپنی سپورٹ ان کو مہیا کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی جانب سے جو آپریشن لانچ کیا گیا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ دیکھیں سعودیہ اور یمنیوں کے درمیان، حوثیوں کے درمیان لڑائیاں چلتی رہی ہیں، اور جو سعودی عربیہ ہے اس نے یمن کے اندر ہزاروں مرتبہ جو ہے وہ امریکن انٹیلیجنس کے ساتھ وہاں پر حملے بھی کیے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر حملے تو کر رہا ہے لیکن وہ اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا ڈائریکٹلی سورس، جو انٹیلیجنس کا سورس زمینی سطح کے اوپر ان کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن ابھی جو ایک نیا اتحاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اسے دیکھ کر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی کوئی غلطی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ایران بھرپور طریقے سے حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، ترکیہ جو ہے وہ ایران کو بھرپور انٹیلیجنس سپورٹ مہیا کر رہا ہے، جیسے 12 روزہ جنگ کے اندر بھی ایران کو سپورٹ مہیا کی گئی تھی۔ ابھی شام سے جو ہے وہ کوئی پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے اور گولان کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ ویسٹ جو ہے وہ ویسٹ کا دشمن شام کی ریاست اور خود مختاری اور اسرائیل پر موقف ہے، نہ کہ اسد اور آمریت، لیکن وہ شام کو اس وقت تک سانس نہیں لینے دیں گے جب تک کہ اسے اردن سے بھی کم خود مختاری والی ریاست میں تبدیل نہیں کر دیا جاتا، اور اسرائیلی جنوب کے اندر اپنی خود مختاری کے تحت دروز کا علاقہ قائم کرنے اور اس سے امریکی کردوں کے زیر قبضہ جو علاقے ہیں ان سے جوڑنے کی کوشش کرے گا، مؤثر طریقے سے ایک جو سیکیورٹی بیلٹ بنائے گا جو جنوبی شام سے ایران کی سرحدوں پر اربیل تک جو ہے وہ پھیلا ہوگا۔ لیکن اب اردگان جو دمشق میں اپنی فتح کا جشن منا سکتے ہیں، لیکن اسرائیلی ان نئی راہداریوں سے انہیں اور ایران دونوں کو گھیر لیں گے۔ امریکہ اب یقینی طور پر شام سے انخلا نہیں کرے گا اور اپنی موجودگی کو بڑھا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ترکی اور ایران دونوں کو بلیک میل کرنے کا موقع ہے۔ اب اسرائیل کا وجود اسی لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بائیڈن نے کہا کہ تصور کریں کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں کتنے جنگی جہازوں اور ہتھیاروں کی ضرورت، مستقبل میں ایک بڑی طاقت اور سلامتی کی جدوجہد کی توقع ہے۔ اور پھر اگر ترکی اور ایران کچھ فائلوں پر مل کر کام کریں تو پھر یہاں پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ترکی اور ایران ایک مفاد کے تحت آگے بڑھتے ہوئے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال دسمبر کے اندر سویدا کے تمام جو واقعات ہیں اس کے رونما ہونے سے پہلے ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ واقعات کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سویدا میں اتفاق سے کچھ نہیں ہوا اور اسرائیل نے اسے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تیار کیا جو ہر طرف سے کام کرتے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور شام کے اندر جنگ نے اسرائیل اور ان کی اسکیموں کے تئیں روایتی تاریخی جو شامی بیداری ہے اس کو کم کر دیا۔ عرب پیسے، میڈیا اور پھر مساجد میں ان کے جو جعلی شیوخ ہیں انہوں نے شام کو یوں کہہ لیں کہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ لیکن ابھی جو دشمن میڈیا ہے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اسرائیل اور شام کا سیکورٹی معاہدہ، اسرائیل اور شام ایک سیکورٹی معاہدے پر دستخط کرنے کی راہ پر گامزن ہے جو امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے درمیان طے پایا ہے، تاکہ وہاں پر ایک توقع ہے کہ ستمبر کے آخر تک
حتمی شکل دی جائے گی۔ اور چینل 12 پر ایک اسرائیلی فوجی نمائندے کے مطابق یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے ایک اہم سیکورٹی موقع کی نمائندگی کرتا ہے اور جاری اسٹریٹجک خطرات کے باوجود شام کو برسوں کے تنازع کے بعد استحکام کی طرف راستہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ جبکہ رپورٹ شدہ تفہیم جو ہے اس میں مختلف جو پوائنٹ شامل ہیں کہ گولان کی پہاڑیوں اور دمشق سے سویدہ تک کے علاقے کو غیر فوجی بنانا، جس کا مقصد اسرائیلی سرحد کے ساتھ ممکنہ خطرات کو ختم کرنا ہے اور ترکی کو شامی فوج کی تعمیر نو سے روکنا ہے، اور ایک ایسا اقدام جسے اسرائیل انتہائی اہمیت کا حامل بھی سمجھتا ہے۔ جبکہ شام میں جو اسٹریٹجک ہتھیاروں کی تعیناتی پر پابندی ہے اور بشمول میزائل اور فضائی دفاعی نظام، اس طرح جو اسرائیل کو کارروائی کی آزادی اور پھر فضائی برتری کو یقینی بنانا ہے۔ لیکن سویدہ میں جبل الدروز کا جو علاقہ ہے اس کے لیے ایک انسانی راہداری کا قیام اور پھر دروز کمیونٹی کے لیے امداد سے متعلق ایک حساس مسئلہ ہے۔ لیکن تعمیر نو کے وعدے جو ہیں اور پھر امریکہ اور خلیجی ریاستوں نے شام کی تعمیر نو کے لیے مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور اب چینل 12 نے اشارہ دیا کہ معاہدے کا جو وسیع تر اثر ہے وہ ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرتے ہوئے شام کو مزید مستحکم علاقائی کردار کے اندر شامل کرنا ہے۔ اور عبرانی رپورٹ کے مطابق جو اسرائیل کے لیے معاہدے کا مقصد ایران حزب اللہ کے محور کے خلاف سیکورٹی کو بڑھانا اور سرحد کے ساتھ ایک نئے شدت پسند سنی محاذ کے جو ابھرنے کا امکان ہے، جس میں جو داعش اور پھر جو اخوان المسلمین ہے اس کو یہ ایک پروجیکٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ابھی جو ترکیہ ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ چکا ہے، ایران بھی اس بات کو سمجھ چکا ہے، اور یہ مشترکہ طور پر مل کر حملہ کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو نمٹا جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ نمٹا جائے۔ تو یہ حالات بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا مارکا یہاں پر اسی سرزمین کے اوپر ترکیہ اور ایران کے مشترکہ طور پر مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے یہ حملہ ہوگا۔ اور جس طرح سے پہلے ترکی نے ایران کو سپورٹ دی تھی، انٹیلیجنس سپورٹ مہیا کی تھی، اب ایک بار پھر سے وہ اسی طرح کی سپورٹ کے ساتھ میدان میں اترتا ہوا آپ کو نظر بھی آئے گا۔ یہ پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ابھی پولیٹیکو نے یہ خبر بھی دی کہ ایران اور بیلاروس کے درمیان ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پایا، جس کے تحت ایران بیلاروس سے ڈرونز اور میزائلوں کے بدلے فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ بھی حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔